نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے کافر، پہلے منکر اس کے، یعنی رسول اور قرآن کریم کے۔ اگر تم انکار کرو گے تو تمہاری طرف دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کیا کریں گے؟ انکار کریں گے، اور ان کا وبال بھی تمہارے اوپر پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من سن سنتن حسنتن، جس کسی نے اچھی چیز لوگوں کے سامنے پیش کی، کسی سنت کو زندہ کیا اور اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے بھی عمل کرنا شروع کیا، تو ان لوگوں کے برابر بھی اس کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، اور ان کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس آدمی نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، رائج کیا، تو اس پر جتنے لوگ بھی عمل کریں گے، چلیں گے، جتنا گناہ ان کو ہوگا اس رائج کرنے والوں کو بھی اتنا برابر کا گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس ضابطے کے مطابق یہ امت جتنی نیکیاں کر رہی ہے، ان تمام کی تمام نیکیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں درج ہو رہی ہے۔ اور جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا نقصان کر رہے ہیں۔ عام مسلمانوں کو جو دعائیں پہنچنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہے وہ نہیں پہنچ رہی، ان کا بھی حق کیا ہے؟ مار رہے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ زیادہ قیمت کے بدلے بیچنا جائز ہے، کیونکہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ سب کے سب قلیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ ثمن قلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے کیا کرو؟ نہ بیچا کرو۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ زیادہ قیمت لے کر بیچا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کیا فرما دیا کہ ثمنً قلیلا، کہ دنیا کی تھوڑی بھی کوئی چیز ہے نا، اللہ رب العزت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور بڑی سے بڑی چیز بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سوال ہوتا ہے کہ دینی جو امور ہوتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھانا، بچوں کو پڑھانا، تعویذ کرنا، دم کرنا، ان چیزوں پر پیسہ لینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن، نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھتے ہیں، کیا ان چیزوں پر کے بدلے پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ کوئی بھی نماز کے بدلے، قرآن کے بدلے، دم کے بدلے پیسہ نہیں لیتا، بلکہ جو وہ وقت دے رہا ہے، یعنی کہ نماز کا وقت ہے 10 منٹ 20 منٹ، بچوں کو پڑھاتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اس وقت کے پیسے لیتے ہیں، کیونکہ امام صاحب جو ہوتے ہیں یا جو قاری صاحب ہوتے ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، نہ فرشتے ہوتے ہیں وہ، نہ کوئی دوسری مخلوق ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں پر پیسے لیتے ہیں۔ ہاں اگر دینی امور پر پیسے لے رہے، قرآن پر اور نماز پر، یہ بھی جائز ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی جائز ہے۔ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سورۃ فاتحہ کے کتنے نام ہیں، کئی نام میں نے بتائے تھے، اس میں پہلے ایک نام بتایا تھا بھی سورۃ شافیہ، کہ یہ سورۃ شفا دینے والی ہے۔ وہ کس طرح کہ صحابہ کی ایک جماعت کہیں پر جا رہی تھی، جب واپسی پر آ رہے تھے تو رات ہو گئی تھی، تو انہوں نے بھائی کس لوگوں کو کہا، وہ قبیلہ تھا کہ ہمیں وہاں پر رات ٹہلنے کی اجازت دے دو، انہوں نے انکار کر دیا، بھائی آپ کیا ہے؟ صابی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح آج کل لوگوں کو وہابی کہتے ہیں، بھائی آپ وہابی ہے، وہابی ہے، تو انہوں نے کہا آپ صابی ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب رات ہوئی تو وہاں کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ لوگ ان کے پاس آئے، صحابہ کے پاس، کہ بھی ہمیں اس کا کوئی علاج بتا دو۔ انہوں نے اس پر دم کر دیا، سورۃ فاتحہ پڑھ، ٹھیک ہے نا؟ اور دم کس شرط پر کیا؟ بھئی ہم دم تو کریں گے، ہم اس کا علاج تو کریں گے، لیکن ہمیں بکریاں دینی پڑے گی ایک آدمی کے بدلے۔ لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دم کیا، وہ آدمی ٹھیک ہوا، انہوں نے بکریاں لے لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں مجھے بھی تھوڑا سا کیا کر دو، حصہ دے دو۔ تو کیا ہے بھئی؟ دم کرنے پر، قرآن پڑھنے پر اور نماز پڑھانے پر پیسہ لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا نکاح پڑھایا ایک عورت کے ساتھ، لیکن اس آدمی کے پاس پیسے نہیں تھے مہر دینے کے لیے، حق مہر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو کہ تمہارا حق مہر یہی ہے کہ اس آدمی کے پاس جتنا قرآن ہے،
ٹھیک ہے نا، وہ قرآن کا حافظ تھا یا اس نے کچھ صورتیں حفظ کی ہوئی تھی کہ جتنا قرآن اس کو حفظ ہے وہ تمہیں سکھا دے گا، یہ تمہارا حق مہر ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو دینی امور پر پیسہ لینا کیا ہے بھائی؟ جائز ہے۔ دم کرنے پر بھی پیسہ لینا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کا دل نہیں مانتا، آپ لوگ ویسے ہی ماشاءاللہ ہمارا یہی رواج بن چکا ہے کہ گناہ کرنے میں ہمیں مزہ ملتا ہے، جتنا زیادہ گناہ کریں گے ہمیں اتنا زیادہ مزہ آئے گا۔ بھئی اگر کوئی دم کرتا ہے، پیسہ لیتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے تو آپ اسے دم نہ کروائیں، بات ختم ہو گئی۔ اس کی غیبت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں آپ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔